دوستوں اور ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ہی دوست و احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہے شاد و آباد رہے اور خوش رہے۔ دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم شہاب بھائی کو لے کر ہی بات کرنے والے ہیں، اور شہاب بھائی کے حوالے سے ہم بہت خاص باتیں آپ تک پہنچانے والے ہیں جو کہ آپ کے لیے سننا بہت ضروری ہے۔ دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ شہاب بھائی کا سفر اس وقت میں کہاں پر ہو رہا ہے، اور شہاب بھائی کہاں تک پہنچ چکے ہیں، اور اس وقت میں شہاب بھائی کہاں پر ہیں، کہاں قیام فرما رہے ہیں، اور شہاب بھائی روزانہ کتنے کلومیٹر کا سفر طے کر رہے ہیں، اور شہاب بھائی کو ابھی کتنا سفر اور کرنا باقی ہے، اور شہاب بھائی اپنی منزل مقصود تک کب تک پہنچ جائیں گے۔ دوستو آپ سے درخواست اور گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے گا اور اسکپ کر کے چھوڑ کے نہیں جائیے گا، نہیں تو آپ کے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ پائے گا۔ دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ شہاب بھائی کو اپنے گھر سے نکلے ہوئے کتنا وقت ہو چکا ہے۔ دوستو چونکہ شہاب بھائی جس خواب کو لے کر کے نکلے ہوئے ہیں اور جس اپنی دل ارمان اور دل خواہش کو پورا کرنے والے ہیں، اپنی اس منزل مقصود کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس منزل تک پہنچنے میں شہاب بھائی کو کتنا وقت لگ گیا ہے، تو دوستو اس بارے میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ شہاب بھائی نے لگ بھگ اپنے گھر سے لے کر کے اور آج تک سفر جو طے کیا ہے تو وہ لگ بھگ 6200 یا 6600 کلومیٹر کا سفر طے کر لیا ہے، یعنی 6400 کلومیٹر کا سفر شہاب بھائی نے اپنے گھر سے لے کر کے اور آج تک طے کر لیا ہے۔ اور دوستو بات کی جائے کہ شہاب بھائی کو 6400 کلومیٹر کا سفر طے کرنے میں کتنا وقت لگا ہے اور کون کون سی کنٹری سے شہاب بھائی کو گزرنا پڑا ہے، تو دوستو بات کی جائے کہ شہاب بھائی انڈیا سے جب سے چلے تھے اس کے بعد وہ پاکستان پہنچے، اور پاکستان سے پھر ایران پہنچے، اور ایران سے پھر عراق پہنچے، اور عراق سے پھر وہ کویت پہنچے، اور کویت سے وہ سعودی عربیہ کے اندر سفر طے کر رہے ہیں۔ دوستو وہ اتنے سارے سفر میں شہاب بھائی کو لگ بھگ 6400 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑا، وہ بھی پیدل چل کر کے۔ اور بات کی جائے کہ شہاب بھائی کو اتنا کلومیٹر سفر طے کرنے میں کتنا وقت لگا، تو دوستو اس تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ شہاب بھائی کو 6400 کلومیٹر کا سفر طے کرنے میں لگ بھگ 330 دن کا وقت لگ گیا ہے۔ جی ہاں دوستو، لگ بھگ 330 دن کا وقت شہاب بھائی کو لگ گیا ہے۔ دوستو اب بات کی جائے کہ شہاب بھائی اس وقت میں کہاں ہے اور اپنے سفر کو کہاں طے کر رہے ہیں، تو دوستو شہاب بھائی اس وقت میں آپ جانتے ہیں کہ سعودی عربیہ کے اندر ہیں، اور وہ اپنے مقدس سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ختم ہو چکا ہے، شہاب بھائی نے عید الفطر بھی منا لی ہے اور عید بھی منا لی ہے، اور الحمدللہ شہاب بھائی اب اپنے سفر کو زور و شور کے ساتھ اپنی منزل مقصود کی طرف چلے جا رہے ہیں، اور اپنی منزل کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوستو بات کی جائے کہ شہاب بھائی کو سعودی عربیہ کے اندر کتنا وقت ہو چکا ہے، تو دوستو بتایا یہ جا رہا ہے کہ شہاب بھائی کو لگ بھگ 15 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں سعودی عربیہ کے اندر سفر کرتے ہوئے، 15 یا 16 دن ہو چکے ہیں۔ اور بات کی جائے کہ شہاب بھائی نے سعودی عربیہ کے اندر کتنے کلومیٹر کا سفر طے کر لیا ہے، تو دوستو بتایا یہ جا رہا ہے کہ شہاب بھائی نے سعودی عربیہ کے اندر لگ بھگ 800 کلومیٹر کا سفر طے کر لیا ہے۔ اور دوستو بات کی جائے کہ شہاب بھائی سب سے پہلے مدینہ المنورہ پہنچیں گے یا پھر مکہ المکرمہ پہنچیں گے، تو دوستو بتایا یہ جا رہا ہے کہ شہاب بھائی سب سے پہلے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں اور مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ سب سے پہلے مدینہ المنورہ پہنچیں گے، اور وہاں پر آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کریں گے، اور اس کے بعد جو مقدس مقامات ہیں وہاں کے مدینہ المنورہ کے ان کی زیارت کریں گے، اور پھر اس کے بعد وہ مکہ المکرمہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے، جس کی دوری لگ بھگ مدینہ سے 450 کلومیٹر ہے۔ دوستو بات کی جائے کہ ابھی مدینہ المنورہ پہنچنے میں شہاب بھائی کو کتنے کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہوگا اور کتنا وقت لگنے والا ہے، تو دوستو بتایا یہ جا رہا ہے کہ شہاب بھائی کو مدینہ المنورہ پہنچنے میں لگ بھگ 400 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہوگا۔ 400 سے بھی کم بتایا جا رہا ہے کہ 400 سے بھی کم کلومیٹر کا سفر شہاب بھائی کو مدینہ المنورہ پہنچنے میں لگے گا۔ اور بات کی جائے کہ کتنے روز میں شہاب بھائی مدینہ المنورہ پہنچ جائیں گے، تو دوستو مدینہ کے بہت زیادہ قریب ہیں شہاب بھائی، 6 یا 7 دن میں انشاءاللہ تعالی مدینہ المنورہ پہنچ جائیں گے، اور اس طرح سے وہ اپنے اس خواب کو مکمل فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی، اپنی اس دلی تمنا کو اور اس دلی ارمان کو پورا فرمائیں گے جس کو لے کر کے وہ اپنے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، اور جس کے لیے انہوں نے لگ بھگ 330 دن کا وقت لگا دیا ہے، جس کے لیے انہوں نے 6400 یا 6600 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کر لیا ہے۔
وہ اپنی منزل مقصود کے بہت زیادہ قریب ہے، اپنے اس خواب کو پورا کرنے والے ہیں۔ دوستوں مدینہ کے بعد شہاب بھائی مکۃ المکرمہ پہنچیں گے اور وہاں پر جا کر 2023 کا جو حج ہے انشاءاللہ تعالی اس کا جو وقت ہے اس سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ شہاب بھائی کے پاس ابھی لگ بھگ 60 دن کا وقت باقی ہے اور شہاب بھائی کو ابھی لگ بھگ 700 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہے۔ کل 700 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد شہاب بھائی اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے اور 2023 کا جو حج ہونا ہے انشاءاللہ تعالی اس میں شامل ہو کر اپنے حج کو مکمل فرمائیں گے۔ اس طرح سے شہاب بھائی کا وہ خواب پورا ہو جائے گا جس کو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا، یا کب سوچا ہوگا شہاب بھائی نے کہ میں ایک دن پیدل چل کر کے اور انشاءاللہ تعالی مکۃ المکرمہ پہنچوں گا، مدینہ المنورہ پہنچوں گا۔ اور یہ اللہ رب العزت نے ہندوستان کو اور انڈیا کو یہ سعادت بخشی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھارت کے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا ہے کہ جس نے بھارت کی شان میں 4 چاند لگا دیے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ یہاں سے نکل کر کے ایک مرد مجاہد اور پیدل یاترا کر کے پیدل چل کر کے وہ مکۃ المکرمہ تک پہنچ رہا ہے اور اس کے بعد وہ حج کر رہا ہے۔ دوستو بات کی جائے کہ کیا شہاب بھائی ادھر سے بھی پیدل ہی آئیں گے یا پھر فلائٹ سے ایروپلین سے آئیں گے، تو دوستو شہاب بھائی کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ شہاب بھائی ادھر سے فلائٹ سے آئیں گے، یعنی کہ ایروپلین سے آئیں گے اور پیدل نہیں آئیں گے۔ شہاب بھائی ادھر سے پیدل ضرور گئے ہیں لیکن ادھر سے پیدل نہیں آئیں گے۔ اور دوستو ادھر سے جانے میں بھی شہاب بھائی کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی پیدل یاترا کرتا ہے اور اتنی دور یعنی کہ کئی کنٹری پار کی ہے شہاب بھائی نے، انڈیا سے چل کر کے پاکستان اور پاکستان سے پھر ایران اور ایران سے پھر عراق اور عراق سے کویت اور کویت سے سعودی عربیہ کے اندر، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی ہمت کی بات ہے، بہت بڑی قوت کی بات ہے۔ شہاب بھائی کے حوصلے کو سلام ہے، ان کے جذبے کو سلام ہے کہ اللہ رب العزت نے توفیق دی اور انہوں نے اتنا لمبا سفر پیدل طے کر لیا ہے۔ اگر کوئی اتنا لمبا سفر سواری سے طے کرتا تو وہ بھی یقیناً تھک جاتا اور اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کرتا اور خود کو تھکان محسوس ہو جاتی، لیکن شہاب بھائی کو اللہ رب العزت نے قوت دی ہے، ہمت دی ہے اور شہاب بھائی کے ماتھے پر ذرہ برابر شکن نہیں ہے۔ انہوں نے ایران جیسے خطرناک راستے کو بھی طے کیا ہے کہ جہاں پر سردی بہت زیادہ تھی، ٹھنڈ بہت زیادہ تھی اور برفیلے راستوں سے انہوں نے تنہا سفر طے کیا ہے۔ ایران سے پھر وہ عراق میں پہنچے اور عراق سے پھر وہ کویت میں پہنچے اور اب سعودی عربیہ کی ریتیلی زمین اور وہاں کی گرمی، شدت کی گرمی جو کہ بہت مشہور ہے، وہاں پر ہر وقت 48 یا 50 ڈگری ٹیمپریچر رہتا ہے۔ ایسی گرمی میں سفر کرنا اور پھر مزید یہ کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بھی شہاب بھائی نے روزہ رکھ کر کے بھی سفر طے کیا ہے۔ دوستو شہاب بھائی کے حوالے سے یہ بتایا گیا تھا کہ شہاب بھائی نے روزہ رکھ کر کے 50-60 کلومیٹر کا سفر طے کیا ہے، جو کہ سواری سے کرنا بھی بڑا مشکل اور بڑا محال ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی ہمت کی بات ہے، بہت بڑی قوت کی بات ہے۔ ان کے حوصلے کو، ان کے جذبے کو سلام ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح اور سالم رکھے، اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جلد از جلد شہاب بھائی کو منزل مقصود تک پہنچا دے کہ وہ اتنے بڑے سفر کو طے کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور اپنی منزل مقصود کے بہت زیادہ قریب ہے۔ تو دوستو شہاب بھائی نے بہت ساری پریشانیوں کا بھی سامنا کیا ہے، بہت سارے مشکلات کا سامنا کیا ہے اور بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنے کے بعد، بڑے خوفناک اور خطرناک راستوں سے طے کرنے کے بعد، اب وہ شدت کی گرمی میں اور رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھ کر کے سفر طے کرنے کے بعد اب وہ اپنی منزل کے بہت زیادہ قریب ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچنے والے ہیں اور اس طرح سے وہ اپنے جو ان کا اصل مقصد تھا، جو ان کا مشن تھا، جو دلی خواہش تھی، جو دلی ارمان تھے، اس کو پورا فرمانے والے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد منزل مقصود تک پہنچا دے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مشن اور اپنے ارادے میں کامیابی عطا فرمائے۔ دوستو آپ لوگ بھی دعا کریں شہاب بھائی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، آمین اللہم آمین۔